اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں سفر کی نماز اور خوف کی نماز کا تذکرہ تھا کہ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکعتوں میں کمی کی اجازت دی گئی کہ 4 کے بجائے 2 رکعت نماز۔ اسی طرح نماز خوف کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اگر دشمن کا خوف ہے، خطرہ ہے، کسی موذی جانور کے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے پیش نظر نماز خوف ادا کرنا اور نماز خوف ادا کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ ایک امام نماز پڑھائے، 2 جماعتیں ہوں، ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو، ایک جماعت امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ لے، آدھی نماز پڑھ کر کے پیچھے چلے جائے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر جو دشمن کا مقابلہ کر رہی جماعت ہے وہ آ کر بقیہ آدھی نماز پوری کر لے۔ دونوں جماعتیں بعد میں اپنی اپنی نمازیں جو آدھی رہ گئی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ادا کر لیں۔ اب یہ نماز خوف میں چلنا پھرنا، ہتھیاروں کا اٹھانا اور قبلے کے سمت سے الگ رخ اختیار کرنا وغیرہ، یہ سب نماز خوف میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ نارملی اگر کوئی نماز پڑھے اپنے حالت میں تو اس سب کی اجازت نہیں ہوتی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر سکون بھی ضروری ہے، حرکت کرنا، یہ سب جائز نہیں ہوتا، ہتھیاروں کا اٹھانا یہ سب جائز نہیں ہوتا، لیکن نماز خوف میں ان سب کی اللہ نے اجازت دی، اس کا طریقہ بتایا۔ اب ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سفر کی نماز ہو، خوف کی نماز ہو، یا پھر اپنے مقام میں جو تم نماز پڑھتے ہو نماز ہو، امن کے وقت میں، اطمینان کے وقت میں تم نماز پڑھ رہے ہو اپنی جگہ میں، وہ نماز ہو۔ نمازوں کے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو، فرض نماز، وہ فرض نماز چاہے خوف کے وقت میں ہو، سفر کے وقت میں ہو، امن کے وقت میں ہو، قیام کے وقت میں ہو، اپنے جگہ میں ہو، کہیں پر بھی تم نماز اگر پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ نماز پڑھنے کے معاملے میں کچھ خاص حیت کی، کچھ خاص حالت کی ضرورت ہوتی ہے، قبلہ رخ ہونا اور کھڑے رہنا، اور اس کے لیے وضو ہونا، مخصوص بہت سارے شرائط ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بہت سارے فرائض بھی ہیں، لیکن ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص حیت کی ضرورت نہیں، کوئی خاص۔ فرمایا قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، جیسے بھی کھڑے کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ نماز ایسا نہیں ہے نا، نماز اگر کوئی کھڑا ہو کر پڑھنا جسے آتا ہے تو انہیں کھڑا ہو کر ہی پڑھے،
اس کے لیے بیٹھ کر کے کرسی پہ کیا کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو کر اگر پڑھنے کی طاقت ہے۔ پھر ایک خاص حیت ہوتی ہے نماز میں، ایسے ٹائم پہ رکوع کرنا، ایسے ٹائم پہ سجدہ کرنا، پھر اس کے لیے طہارت بھی ضروری، وضو بھی ضروری، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری۔ ذکر کرنے کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے، جیسے چاہو ایسے ذکر کرو، لیکن کرو۔ نماز پڑھ لیے ہو گیا ایسا نہیں، نماز کے بعد میں کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو ہر حال میں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ زبانی ذکر بھی کرتے تھے اور اسی طرح قلبی ذکر بھی کرتے تھے۔ زبانی ذکر کرنے کے لیے طہارت خانے میں زبانی ذکر نہیں کر سکتے، لیکن دل سے ذکر تو کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر سکتے، اللہ کی قدرت کو یاد کر سکتے۔ تو ہر حال میں نماز پڑھو، معاف کرو، کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ذکرن کثیرہ، اذکر اللہ ذکرن کثیرہ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کسی اور عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے، لیکن کثرت سے ذکر کرو یہ کہا، کیونکہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے نا، کوئی قید نہیں ہے نا، جب چاہے تب پڑھ کر سکتا ہے، جب چاہے تب، 24 آورس۔ بعد اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے ان کے سانس کے ساتھ ذکر، سو بھی رہے ہوتے، سوئے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کے سانس پڑھ پڑھ ذکر کر 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 کے ان کے سانس کو کیا ہو گئی، اس کی عادت ہو گئی ذکر کرنے کی۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے، سوئے رہے تھے تو اللہ کو یاد جاری۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو کہ زبان تمہاری تر ہو جائے، ذکر سے تمہاری زبان کیا ہو جائے؟ تر ہو جائے۔ تر سمجھتے ہیں؟ بھیگا، بھیگا رہنا ہمیشہ۔ آدمی کچھ بھی نہیں کرے تو سوکھ جاتا ہے اس کا منہ، کرتے رہو۔ جیسے دنیا کے باتیں کرتے ہوئے آدمی کرتے رہتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں کیا کرو؟ اپنی زبان کو تر رکھو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں سب سے زیادہ جو بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے تو آدمی اللہ کے عذاب سے بچتا ہے۔ اللہ کو جو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشمنوں کے بھی اور اسی طرح دوسرے بھی تکلیفوں سے، عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کے بھی کلمات ہیں، اللہ کی عظمت کے بھی کلمات ہیں، اللہ کی تسبیح کے بھی کلمات ہیں، اللہ کی الوہیت کے بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسی طرح استغفار، درود وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ کلمات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی روشنی ڈالی، یہ پڑھو، صبح میں یہ پڑھو، شام میں یہ پڑھو، نماز کے بعد یہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے۔ تو اس طرح فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ہو گیا کام، ایسا مت سوچو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان کے ساتھ رہنے لگو، مطمئن ہو جاؤ، تو پھر نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب؟ ابھی نماز ہے، خوف ہے، خوف کے ٹائم پہ ایک نماز ہے، سفر کے ٹائم پہ ایک نماز ہے، دونوں نماز میں تھوڑی سی رعایت کی گئی نا، 4 نماز 2 رکعت، اور پھر نماز خوف کا ایک الگ طریقہ بتایا گیا۔ یہ سب حالت خوف میں، حالت سفر میں۔ لیکن جب تم امن میں ہو، اپنی جگہ میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے محلے میں ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، فرمایا پھر نماز کو قائم کرو۔ مطلب کیا؟ نماز کی جو مخصوص حیت ہے، اس کے جو کنڈیشنز ہیں، اس حساب سے تم نماز پڑھو۔
پھر آدھی نماز نہیں، پوری نماز پڑھو، سمجھ رہے، پوری نماز پڑھو. پھر حرکت نہیں کرنے کا نماز میں، پورے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی. پھر قبلے سے ہٹ کر کے ادھر ادھر نہیں جانے کا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے. آدھی نماز پڑھ کر آدھی نماز نہ پوری نماز اطمینان کے ساتھ جب تم رہو تو نماز کو ایک دم قائم کرو. یعنی نماز کی جو بھی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، جو اس کی حیت ہے، اس حساب سے تم نماز پڑھو. سفر کی حالت، خوف کی حالت کی بات الگ ہے، وہ ایک الگ مخصوص حالت ہے. اس میں نماز پڑھنے کے اللہ نے جو رعایتیں دی وہ وہاں تک ہی ہے. جب اطمینان کے ساتھ رہو تو پھر تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کو ایک دم سے شرائط کے ساتھ اس کے پڑھنی پڑے گی. فاقیموا الصلاۃ. پھر آگے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سنو، بلا شبہ جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے مسلمانوں پر، فرمایا کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر اس کی پابندی مسلمانوں پر فرض ہے. وقت مقررہ پر ہر نماز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کی پابندی کے ساتھ مسلمان نماز ادا کرے. سمجھ رہے، وقت کی پابندی ضروری ہے. نماز پڑھو بولے تو جب چاہے تب نہیں کر سکتے تم. نفل کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن فرض جو نمازیں اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. فجر کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اس میں پڑھو. تم 9 بجے اٹھتے، اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں بولے تو یہ اپنی منمانی نہیں چلے گی، مرضی نہیں چلے گی. اللہ نے فرمایا مومنوں پر نماز فرض ہے وقت مقررہ پر. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا پہلا وقت بھی اور اس کا آخری وقت، دونوں وقت میں نماز پڑھ کر کے امت کو تعلیم دی ہے. اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا کہ فجر کی ابتدا کب ہوتی ہے، فجر کی انتہا کب ہوتی ہے، شروع وقت نماز کب پڑھنا، آخری وقت نماز کب پڑھنا. 2 دن آ کر کے، پہلے دن آ کر نماز کے ابتدائی وقت، نماز کا شروع وقت میں نماز پڑھ کر کے دکھایا. فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. دوسرے دن آ کر نماز کا آخری جو وقت ہے، اس کے بعد میں نماز کا وقت ختم، وہ آخری وقت نماز پڑھ کر کے دکھایا ہے. فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. یعنی اس کے اندر ہونا چاہیے نماز، باہر نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں. نماز وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد میں بھی نہیں. ہر ایک نماز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. فجر کی نماز ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سن رائز ہونے تک. قریب کتنا گھنٹہ ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 10 منٹ اس طرح ہوتا ہے. اس کے اندر کیا کرنے کا ہے؟ نماز فجر میں اٹھ کر کے نماز فجر پڑھنا، اپنے وقت میں اٹھ کے نہیں. اسی طرح ظہر کی نماز ہے زوال کے بعد میں، جیسے ہی سورج ہمارے سر کے اوپر آ جائے، اس کے بعد جب وہ ڈھلنے لگے، ڈھلنے کا مطلب غروب ہونے کی طرف، ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف وہ ڈھلنے لگے، نماز ظہر کا وقت شروع. نماز ظہر کا وقت شروع. پھر ہر چیز کا سایہ سنگل ہو جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں نماز ظہر کا وقت ختم. سمجھ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بولتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے. اختلاف ہے بہرحال، ہر چیز کا سایہ ڈبل، سنگل. سمجھ رہے؟ زوال کے وقت میں دیکھنے کا ایک آدمی کا سایہ کہاں رہتا ہے؟ رتچ نہیں ہے، سایہ نہیں ہوتا. زوال کے ٹائم پہ جیسے ڈھلنے لگتا ہے پھر سایہ بڑھتے جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے بعد دیکھنے کا ایک کاڑی رکھ کر، ایک سکیل رکھ کر کہ اس کا سایہ سیم ٹو سیم جتنا 12 انچ کا ہے اتنا ہی ہے یا اس سے تو اتنا ہے تو سمجھ جانے کا ایک ہو گیا، سنگل. تو نماز ظہر کا وقت ختم. جیسے ڈبل ہو جائے ہر چیز کا سایہ، نماز عصر کا وقت شروع. نماز سمجھ رہے؟ پھر کب تک ہے نماز عصر کا وقت؟ غروب تک ہے، سن سیٹ ہونے تک نماز عصر کا وقت رہتا ہے. لیکن نماز عصر کا مکروہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج میں زردی آنے لگے، پیلا پن آنے لگے، لال پن آنے لگے، تو یہ وقت مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے نماز عصر کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد میں مکروہ وقت شروع ہوتا ہے. لوگ آ کر غروب کے وقت میں پڑھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اپنا کام کاج ہونے کے بعد میں پورا
ہر ایک چیز کا ٹائم ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ نے فرمایا نماز وقت مقررہ پر پابند ضروری ہے. مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا وقت میں نماز پڑھنا، پہلے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، آخری وقت میں نہیں. کیا بولے؟ ٹھیک ہے. پھر نماز مغرب جیسے سن سیٹ ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد نماز مغرب شروع. کب تک؟ شفق غائب ہونے تک. شفق کا مطلب وہ ایک غروب ہونے کے بعد میں آسمان میں کنارے سرخی رہتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں وہ سرخی غائب ہونے تک. جیسے غائب ہو گئی نماز مغرب کا وقت ختم. 25 آدھا گھنٹہ رہتا ہے، 25 منٹ 30 منٹ رہتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سفیدی بھی نکلتی ہے، وہ سفیدی بھی غائب ہونا، ایک دم کالا ہونا، تب جا کر نماز مغرب کا وقت ختم. وہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 10 منٹ رہتا ہے. پھر دونوں حساب سے شفق غائب ہو جائے، نماز عشاء کا وقت شروع. نماز عشاء کا وقت جیسے شفق غائب ہو جائے، چاہے لال پن ہو یا وہ سفیدی ہو، وہ ختم ہو جائے، ایک دم ڈارک کیا بولے کالا ہو جائے، بلیک ہو جائے آسمان، پھر نماز عشاء شروع. نماز عشاء شروع رات کے 1/3، رات کا 1/3، اس ٹائم پہ نماز پڑھنا نماز عشاء بہترین وقت ہے. آدھی رات تک جائز ہے، آدھی رات کے بعد میں نماز عشاء کو پڑھنا مکروہ ہے. ویسے وقت نماز عشاء کا وقت کب تک ہے؟ فجر کی اذان تک ہے، صبح صادق تک ہے. لیکن آدھی رات کے بعد پڑھنا مکروہ ہے. اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نماز عشاء پڑھ لینا چاہیے. نماز فجر تک ہے، چلو مغرب کے بعد کھا کر کے سو گیا، بعد میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کر کے پڑھ، مکروہ وقت ہے. اس لیے آدھے رات سے پہلے کیا کرنا. تو اس طرح 5 وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. نماز 5 وقت کی نماز کی وقت، اس کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے. اسی لیے بولتے نماز قضا ہو گئی. بول نماز قضا نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں. بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں بیچارے، کلینک چلاتے ہیں، ہاسپٹل میں اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم مریضوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز گھر میں آ کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہم بری ایسے ویسے کام میں نہیں لگے تھے، مریضوں کی عیادت میں، ان کے دیکھ بھال میں لگے تھے. اس لیے وہ بھی نہیں کی، وہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت. اس میں کیا ہم لوگوں کے لیے چھٹی نہ 5 منٹ نہیں نکال سکتے تم. اس کے لیے نکالتے تو نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. وقت پر پڑھو یار. تو مریض کی عیادت کرتے تم کو کہاں سے چھٹی مل گئی؟ کس نے کہا؟ کون سا مولوی، کون سا مفتی بولتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی کتنا بھی بزی ہو، کتنا بھی اہم کام ہو، وقت مقرر پر نماز پڑھنا چاہیے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز مومنوں پر کتاباً فرض ہے. کتاب یہاں کتبہ، اس سے پہلے بھی آیا، موقوتا وقت مقررہ پر فرض ہے. اس کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، وقت کے اندر نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے. ہو گئی. تو پہلی آیت کا ترجمہ تفسیر. اب دوسری آیت سنیے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. نمازوں کی بات ہو رہی تھی، نماز تو ختم، نماز کی بات اب ختم. اب آگے پھر جہاد کی بات ہو رہی تھی نا. ارے یاد ہے نا، اس سے پہلے جہاد کے سلسلے میں، ہجرت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اب دوبارہ جہاد ہی کے سلسلے میں بات ہو رہی. جنگ احد میں آپ نے سنا ہے نا، سورہ آل عمران کی تفسیر میں، جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، بہت زخمی ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے جنگ احد میں. اس سلسلے میں زخم سے چور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم پہ بھی کہا کہ دشمنوں کا تعاقب کرو، پیچھا کرو. جنگ ختم، دشمن بھاگ گئے، چلے گئے، تم زخم سے چور ہو، پھر بھی تم کیا کرو؟ دشمنوں کا پیچھا کرو، تاکہ ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے. رباؤ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ حوصلہ اور ہمت نہیں ہارے یار، پھر سے ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ رہے، تو کیا ہوگا؟ ان کو ڈر، خوف پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. مسلمانوں قوم کے پیچھا کرنے میں، تعاقب میں سستی مت دکھاؤ، ہمت مت ہارو. یہاں قوم سے مراد دشمن قوم کے پیچھا کرنے میں، ان کا تعاقب کرنے میں کیا نہ کرو؟ سستی مت دکھاؤ. سستی دکھاؤ گے
تو دشمن کے دل میں تمہاری ہیبت نہیں آئے گی، بلکہ ان کے دل میں ہمت آئے گی۔ دیکھو ڈر کے پھکے دیکھا، تم اگر تعاقب کرو گے تو کیا ہوگا، ہے نا، یہ فطری بات ہے نا۔ ہمت آدمی دکھائے نا، طاقتور آدمی بھی کبھی دیکھا ہے جانوروں میں لڑائی، کبھی کبھی آتا ہے ایسا، مرغا ہے نا، کس کا مقابلہ کر رہا ہے، کس کا، بہت بڑا جانور ہے سامنے، گائے ہے، بیل ہے، اس کا مقابلہ، وہ یوں کرنے ایسا یوں دکھا بھاگ، اتنے چھوٹے مرغے کے سامنے اتنا بڑا طاقتور گائے کیا ہو رہا ہے۔ ایک فطری چیز ہے، آدمی کمزور بھی ہو لیکن اگر وہ تھوڑا سا ہمت دکھائے نا تو طاقتور آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ کتا بلی کو مارتا ہے نا، لیکن بلی کب سے بول کر غر رہا ہے تو کتا بھی کیا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ، یہ فطری چیز نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ صبح شام اس طرح کے واقعات۔ تو پیچھا کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہاری ہیبت دشمن کے دل میں بیٹھ جائے گی، ہاں وہ بھاگ جائے گا بعد میں۔ اس میں سستی مت دکھاؤ، اللہ نے فرمایا۔ یہ جنگ کی کیفیت، اللہ جنگ کی حالت، جنگ کا نقشہ اور جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو کیسا رہنا چاہیے اس کو اللہ بتا رہے، سکھا رہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، باقی رہی تم زخم خوردہ ہو، تمہیں دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت جھیلنی پڑی اس جنگ میں، سنو، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ درد پہنچا ہے فإنهم يعلمون، ان کو بھی تو دکھ درد پہنچا ہے، کما تعلمون، جیسے تم کو دکھ درد پہنچا ہے، ان کو بھی تو دکھ درد پہنچا ہے، وہ ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، کیا پھر صرف تمہارے کو ہی تکلیف پہنچی ہے جنگ میں، ان کو بھی پہنچی ہے۔ وہ تم سے زیادہ مضبوط نہیں، تم ان سے زیادہ کمزور نہیں، دونوں کو 50-50 ہوا ہے۔ جنگ بدر میں تو ان کے 70 آدمی مارے گئے، جنگ احد میں تمہارے 70 آدمی مارے گئے، ان کو بھی تکلیف ہوئی، تم کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ خالی تم کو تکلیف ہوتی تو پھر تم، ان کو بھی تو تکلیف ہوئی ہے۔ پھر اور آگے سنو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم جو تکلیف سہ رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، کس امید پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کے بدلے میں اللہ شہادت کا مقام دے، جیت جائیں، اللہ تعالیٰ غازی بنا دے، اجر و ثواب سے ہمیں نوازے، ایسی کوئی امید کس کے اندر نہیں ہے، کافروں کے اندر نہیں ہے، تو تم کیا ہو گئے، ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہو گئے۔ کافر کیوں لڑتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، باطل کے غالب آنے کے لیے، باطل پرست ہے وہ، حق کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، اس کے لیے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ تم جو دکھ درد تکلیف سہ رہے ہو جنگ میں، اس کے بدلے میں تم کو جنت ملنے والی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ سے تم ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، سمجھ رہے؟ تو تم کس میں رہے، پرافٹ میں رہے، تم نفع میں رہے، وہ نقصان میں رہے۔ وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کا پھل ان کو ملنے والا نہیں، تم جو کوششیں کر رہے ہر حالت میں تمہیں پھل ملے گا، جیت جاؤ غازی بنو گے، مر جاؤ شہید ہو جاؤ گے، سمجھ رہے، اور بڑا مقام ملے گا جنت میں۔ تو پھر کائے کے لیے حوصلہ ہارتے ہو، ہمت ہارتے ہو، سستی دکھاتے ہو؟ دکھاؤ اپنی ہمت، سستی مت کرو، ہاں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، سب کو جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، ہر ایک کے ارادے کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کے نیت کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، علیمًا حکیمہ، اور بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو حکم دے رہا ہے نا کہ دشمن کے پیچھا کرنے میں سستی مت دکھاؤ، اس میں بھی حکمت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی حکمت، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہم کیا جانیں اللہ کے حکم کی حکمت۔ لیکن اتنا تو ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کا کوئی حکم بھی بندوں کے فائدے سے خالی، اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ایمان ہونا چاہیے اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔